الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دینے کو تو ہر گھڑی تیار ہے، دینے کو تو ہر گھڑی تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بندوں سے فرما رہا ہے اور بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، تمہارے سامنے کوئی پریشانی ہو، تمہارے سامنے کوئی ضرورت ہو، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جو کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یا کوئی اور بندہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں یہ کہے کہ میں کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جس سے جو وعدہ کرتا ہوں، جس سے جو عہد لیتا ہوں اس کو پورا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، میں کہوں یا آپ کہیں یا دنیا کا کوئی اور انسان اٹھ کر کے یہ بات کہے تو میرے دوستو ہمیں اس پر یقین آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، یہ عالم صحیح کہہ رہا ہے، اس عالم کی زندگی بہت اچھی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لیکن میرے دوستو ممکن ہے کہ وعدہ خلافی کر بیٹھے، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، گناہ ہو جاتا ہے، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو اس سے کہیں آگے بڑھ کر میرا اور آپ کا رب ہے کہ جو نہ جھوٹ بولتا ہے نہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس رب نے فرمایا تو ذرا سوچو کہ جب میرا اور تمہارا رب خود اپنی زبان سے فرما رہا ہے، خود اپنا قول لوگوں کو بتا رہا ہے، خود اپنے اندر سے نکلا ہوا کلام لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہے اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اس پاس یہ پیغام دے دو، لوگوں سے یہ کہہ دو کہ میرے بندے کسی اور در پر نہ جائے بلکہ ادعونی، مجھ سے مانگے، ادعونی میری بارگاہ میں آئیں، ادعونی جب کوئی ضرورت ہو، جب کوئی حاجت ہو مجھ سے آ کر دریافت کرے۔ تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے استجب لکم، کہ میں اس کو قبول کروں گا۔ یعنی بندہ جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگے گا، آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ قبول ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا اور تمہارا رب تم سے وعدہ کرے، مجھ سے وعدہ کرے، خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کے در پر آئے، بندہ اللہ سے مناجات کرے، بندہ اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے اور رب اس کی جھولی کو خالی واپس کر دے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیت تو یہی بتا رہی ہے، لیکن میرا اور تمہارا عمل اور میری اور تمہاری عقل ایک ماحول کو دیکھ کر کے، ایک ماحول کو سمجھ کر کے عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کتنی دعائیں اس طرح کی ہے کہ ہم مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب میرا کاروبار ایسا چلا، اے میرے رب میرے گھر کی خوشیوں کو ایسا بنا، اے میرے رب میری زندگی کو ایسا بنا۔ ہم تو اپنی جھولی رب کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید رب سنتا نہیں، اور اگر سنتا ہے تو وہ قبول نہیں کرتا۔
میرے دوستو ایک طرف یہ اعتراض ہوتا ہے، دوسری طرف قرآن کریم کی یہ آیت آؤ سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے لیے اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ہم سوال کرتے ہیں کہ اے ہمارے نبی ذرا یہ تو بتا دے کہ رب ایک طرف فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم رب سے مانگتے ہیں لیکن جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے، تو ذرا یہ تو بتا دے کہ دعا کی کیا حقیقت ہے، دعا کی کیا اصلیت ہے۔ تو میرا اور تمہارا نبی فرماتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ جو دعا بھی اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ رب العزت بعین ہی وہی چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، بندے کو سکون ہوتا ہے کہ ہاں جو میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلایا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ رب العزت بعین ہی اسی طریقے سے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سے کوئی بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو بعین ہی وہ چیز نہ دے کر کے اللہ رب العزت اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، اور کوئی بڑی پریشانی بندے کو لاحق ہونی ہوتی ہے، اس کو پیش آنی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کی برکت سے اس کی اس پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے، یہ دونوں کام دنیا میں ہونے والے ہیں، یعنی بعین ہی جو دعا میں مانگا وہ ملنا یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کو ہٹا دینا یہ بھی دنیا میں ہے۔ ایک طریقہ اور ہے کہ جو تیسرا طریقہ ہے، میرا اور تمہارا نبی فرماتا ہے، فضائل اعمال میں شیخ زکریا اس روایت کو لکھتے ہیں، تیسرا طریقہ یہ ہے اور تیسرا اللہ رب العزت کا طرز دعا کو قبول کرنے کا یہ ہے، یہ تو آپ بول لیں یا پھر میں بول لیتا ہوں، اگر دونوں بولیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ ایک ملک میں 2 بادشاہ حکومت نہیں کر سکتے، اس کائنات میں 2 رب نہیں ہو سکتے کہ ایک اللہ کو مانا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانا جائے۔ میں بچوں سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل خاموش بیٹھے رہیں، اور اگر کسی کو بولنے کی زیادہ ہی چلچلی اٹھ رہی تو وہ ممبر پہ آ جائیں اور یہاں بیٹھ کر کے بولے تو پتہ لگے گا کیا بولنا ہے کیا نہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے زبان چلانا تو بہت آسان ہے۔ تو تیسرا طریقہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا کو اس انداز سے قبول کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو بعین ہی وہ چیز بھی عطا نہیں کرتا، اس کے سامنے اس دعا کی وجہ سے پریشانی کو بھی نہیں ہٹاتا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جائے گا، جانے کے بعد اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، کیا نیکی کی کیا برائی کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھے گا کہ کچھ پہاڑ کی طریقے سے انبار لگے ہوئے نیکیاں ہیں، پہاڑ کی طریقے سے انبار لگی ہوئی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ بندہ اللہ رب العزت سے حساب و کتاب کے بعد معلوم کرے گا کہ اے میرے رب یہ کیا چیز ہے، اللہ رب العزت کہے گا یہ تیرے لیے ہے۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب میں نے اتنے اعمال تو نہیں کیے تھے، میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی، یہ میرا کیا عمل ہے جو پہاڑ کی طریقے سے بلند دکھ رہا ہے، جو پہاڑ کی طریقے سے انبار لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے تو نے فلاں وقت رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تنہائی میں مجھے پکارا تھا، تجھے معلوم تھا کہ میرا رب سن رہا ہے، اس فریاد کے ساتھ میں دل میں یہ تصور کر کے تو نے اس تنہائی کے لمحے میں مجھے پکارا تھا اور میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنی جھولی کو پھیلایا تھا۔ او بندے میں نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا تھا، لیکن جو چیز تو نے مانگی تھی وہ میں نے عطا نہیں کی تھی، کوئی پریشانی اس دعا کی وجہ سے میں نے دنیا میں ختم نہیں کی تھی،
اس دعا کو تیری بچا کے رکھ رکھا تھا، اور میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے اور آخرت میں تیرے نامہ اعمال میں ان دعاؤں کو بچا کر کے رکھ رکھا تھا، تو یہ فلاں وقت کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ جب فلاں وقت تو تہجد میں اٹھا تھا، دنیا کا کوئی بندہ تجھے دیکھ نہیں رہا تھا، اور تو دل سے زبان سے بھی ادا نہیں کر رہا تھا، اپنے دل کی گہرائی سے تو مجھے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے رب میں بے بس ہوں، اے میرے رب میرا کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ جب تو مجھے اس رات کے اندھیرے میں پکار رہا تھا، او میرے بندے، میں 7ویں آسمان پر رہ کر کے بھی تیری دعاؤں کو سن رہا تھا، اور تیری مانگی ہوئی دعا ہے۔ میرے دوستو، جب یہ نیکیاں اس بندے کو ملے گی تو یہ بندہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش جو میں نے دنیا میں مانگا تھا کوئی چیز میری قبول نہ ہوتی، میں نے جو چیز مانگی تھی وہ مجھے نہ ملتی، میرے سامنے سے دنیا میں کوئی پریشانی ختم نہ ہوتی، اور ہر دعا کو اللہ رب العزت اسی انداز سے بچا کر کے رکھ لیتا، اور آج آخرت میں مجھے وہ عنایت کی جاتی۔ میرے دوستو، حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ جو تم مجھ سے مانگتے ہو کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یعنی اللہ رب العزت کا یہ قول 100 نہیں 101% بالکل سچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کی وضاحت میں اس حدیث کے ذریعے یہ ظاہر کر دیا کہ اے میرے امتی، میری امت کے لوگوں، جو بھی تم اپنے رب سے مانگتے ہو وہ ملتا ہے۔ یہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے مانگا تھا شاید اللہ نے ہماری بات کو سنا نہیں۔ یاد رکھنا کہ یہ 3 طریقے دعا کو قبول کرنے کے ہیں کہ یا تو بعین ہی وہی چیز ملتی ہے، یا کوئی پریشانی ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ تینوں طریقے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی بعین ہی وہ چیز بھی بندے کو نہیں ملتی، کوئی پریشانی بھی اس کی زندگی سے نہیں ہٹتی، اور آخرت میں اس کو اس کا عمل بھی نہیں ملتا۔ میرے دوستو، وہ کیا ہے؟ وہی کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد قبولیت کا انتظار، جب قبول ہوتی ہوئی نہیں دکھی تو پھر مایوسی کر لینا کہ شاید اللہ ہماری باتوں کو نہیں سنتا، شاید اللہ نے میری بات کو نہیں سنا۔ اللہ فرما رہا مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن میری دعا تو قبول نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ دعا میں وہی ملنا ہوتا ہے، لیکن کوئی تاخیر ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ چیز دیر سے عطا کرتا ہے۔ اس کے اوپر بڑے ہی مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو مانگا، اور مانگا کچھ اس انداز سے، فرمایا کہ یہ میرے رب، میں نے کعبہ بنا لیا ہے، تو اس میں معلم بھیج دے، میں نے تیرے سامنے جھولی کو پھیلا دیا، میری جھولی کو بھر دے، اس بنجر زمین میں تو اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو بھیج دے۔ حضرت اسماعیل مزدوری کر رہے ہیں، ابراہیم معمار اور مستری بن کر کے کعبے کو بنا رہے ہیں، اور کعبے کو بنانے کے بعد اپنا تن من لٹانے کے بعد میں اللہ رب العزت سے نبی کو مانگا۔ میرے دوستو، کب نبی عطا ہوا؟ تقریباً درمیان میں 14,000 انبیاء آئیں، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ دعا مانگنے والا ابراہیم ہے، آمین کہنے والا اسماعیل ہے، کعبے کو بنا کر کے کعبے کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگی جا رہی ہے، لیکن میرے دوستو قبول کتنی دیر سے ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قبول ہونا اسی وقت تھا، اسی وقت بہتر تھا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت کس بندے کی کون سی دعا بہتر ہے۔ دوسری مثال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود سے اسماعیل کو لے لیا جاتا ہے، بڑا طویل واقعہ ہے، کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھیڑیے نے کھا لیا، بھیڑیے نے پھاڑ دیا۔ یعقوب روتے ہیں اور بیٹے کے فراق میں اس انداز سے روتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یوسف کو یعقوب کی جھولی میں بھیجتا ہے، لیکن درمیان میں 40 سال یعقوب روتا ہے۔ 40 سال رونے کے بعد میں یعقوب کو موسیٰ ملتا ہے۔ میرے دوستو،
یہاں پر دعا مانگنے والا نبی ہے اور جس کو مانگا جا رہا وہ بھی وقت کا نبی بن کر کے آ رہا، لیکن سوچو کہ دعا کتنی دیر سے قبول ہو رہی ہے۔ ایک دعا ہے کہ میرے اور تمہارے پیغمبر نے مانگی کہ جمعرات کی رات ہے اور جمعرات کی رات میں جھولی پھیلا دی اور کہا کہ اللہم اعز الاسلام بی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب، کہ اے میرے رب اسلام کو جوانی کی ضرورت ہے، اس جوانی کے لیے یا تو عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے جو تیرے لیے بہتر ہے، جو تیری نگاہ میں بہتر ہے، اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ جمعرات کی رات میں دعا مانگتے ہیں اور جمعے کی صبح میں پوری ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو الگ الگ انداز ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ آج دنیا دعا مانگتی ہے کہ مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے۔ میرے دوستو وہ دعا مانگ کے انتظار میں لگتا ہے، انتظار اتنا آگے بڑھتا ہے کہ وہ پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ طاقت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھوں میں یہ قوت نہیں ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے بیٹا دے یا اللہ مجھے بیٹی دی۔ میرے دوستو بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ دعا مانگ کر جب تھک جاتا ہے تو وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو جب وہ کہیں اور جاتا ہے، پیشانی رکھتا ہے اور وہاں جانے کے بعد شرک کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے اور اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے نہیں بلکہ کسی اور کی بارگاہ سے مجھے بیٹا ملا اور مجھے اولاد ملی۔ میرے دوستو وہاں جانے کے بعد دینے والا رب ہے، وہاں جانے کے بعد بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اگر وہاں جانے سے بندہ رک جاتا ہے تب بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز اس وقت بہتر ہے یا بعد میں بہتر ہے۔ بالکل مختصر 5-10 سیکنڈ کے اندر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ماں کتنی مرتبہ اولاد کو کوئی چیز دیتی ہے اس میں بھی پیار ہوتا ہے، اور کتنی مرتبہ کسی چیز سے روکتی ہے اس میں بھی پیار ہوتا ہے۔ دودھ کو گرم کر کے دے رہی ہے اس میں بھی پیار ہے، اور جب بچہ انگارے کی طرف جا رہا ہے، بچہ سانپ کی طرف جا رہا ہے، بچے کو پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ میرے دوستو چیز دینے میں بھی پیار ہے اور نہ دینے میں بھی پیار ہے۔ ایسا ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اور ماؤں سے 99 درجے زیادہ محبت کرتا ہے کہ جب کوئی چیز دیتا ہے اس میں بھی پیار ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز بندے کو وقتی طور پر نہیں ملتی اس میں بھی پیار ہوتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در پر رہتے ہوئے مانگنے کی اور اپنے در پر اللہ کے در پر رہتے ہوئے گڑ گڑانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی در ہیں اللہ رب العزت